الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، دانشوران قوم و ملت، ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے خود اپنی طرف سے رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ رہنمائی ہم تک پیغمبروں کے ذریعے اور اللہ کی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے پہنچی ہے۔ اس رہنمائی کو اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کا۔ جو شروع ہوئی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے اور جو مکمل ہوئی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، مکمل ہونے کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی انتہا کو پہنچنا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین، یعنی وہ رہنمائی جو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، وہ مکمل کر دی، اور اپنی نعمت جو دینی تھی وہ تام کر دی، اور اب میں تم سے بس اور بس اسلام ہی سے راضی ہوں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ بہت موٹی سی بات ہے، اور ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے بہت سے برادران وطن کو یہ غلط فہمی ہے کہ دین اسلام بس 1400 سال پہلے دنیا میں آیا۔ یہ ان کی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ دین اسلام تو جب سے ہے جب سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اس میں اللہ کی مرضی اور حکمت کے اعتبار سے
احکامات بڑھتے گھٹتے رہے، لیکن دین وہی رہا جو دین اسلام انبیاء لے کر تشریف لائے تھے۔ ہاں، اس کی تکمیل ہوئی ہے دین محمدی پر، اور اس کے دو شعبے ہیں دین کے۔ ایک شعبہ ہے جس کا تعلق ماننے سے، تسلیم کرنا، یقین کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا شعبہ ہے عمل کرنا، اس کو حدیث کی اصطلاح میں اسلام کہا جاتا ہے۔ اور دونوں کا موجود رہنا، باقی رہنا، جاری رہنا ضروری اور لازم ہے کہ عقائد بھی امت کے درست ہوں اور اعمال بھی امت کے درست ہوں۔ خاص طور پر عقیدوں کا بگاڑ یہ اعمال کو زیرو کر دیتا ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ اور ایمانیات صحیح نہیں ہے تو صرف نماز روزے سے کام نہیں چلتا ہے، اور ایمانیات نام ہے ان تمام قطعی امور کو ماننے کا جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تمام قطعی امور جن میں کوئی شبہ اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا، فرشتوں کو ماننا، تمام برحق رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، اور رسولوں کے ماننے میں یہ بھی داخل ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ نے قطعیت کے ساتھ جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں ان پر بھی یقین کرنا۔ اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ قرآن پاک میں جن باتوں کی صراحت اور وضاحت کر دی گئی ہے ان کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا۔ جیسے کہ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ یہودیوں نے سازش کی تھی کہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم رسول برحق سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیں، اور انہوں نے پورا پلان بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پلان کو ناکام فرما دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت اپنے پاس اٹھا لیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہودی نہ قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، مگر معاملہ ان پر شبہ میں پڑ گیا۔ اور ایک جگہ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلند کر لیا۔ اور اس کی وضاحت احادیث شریفہ متواترہ میں ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور وہ اس وقت آسمان دنیا پر بحیات موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب دجال دنیا میں نکلے گا، جو قیامت کی بڑی علامت ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جو باحیات موجود ہیں دنیا میں نازل ہوں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ۔ تو جس طرح پیغمبر علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا ایمان کے لیے لازم ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحیات ماننا اور قیامت کے قریب ان کا نزول تسلیم کرنا یہ بھی ایمان کے لیے لازم ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے پر امت میں تجدیدی سلسلہ جاری رہے گا کہ کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے اس کی اصلاح کی جائے گی۔ ہر صدی پر مجددین پیدا ہوں گے اور ہوتے رہیں۔ آج جو دین صحیح شکل و صورت میں موجود ہے، یہ مجددین علماء کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اس سلسلے تجدید کے آخر میں سید المجددین ظاہر ہونے والے ہیں، جن کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا اور لقب مہدی ہوگا، اور وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے اور وہ خاندان نبوت میں سے ہوں گے، اور ان کو لوگ زبردستی خلیفہ بنا دیں گے۔ وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اظہار نہیں کریں گے، مگر لوگ انہیں پکڑ کر کے خلیفہ بنا دیں گے، اور پھر ان کی جنگ ہوگی عیسائیوں سے، اور یہودی بھی عیسائیوں کے ساتھ ہوں گے، اور قسطنطنیہ پر ان کی چڑھائی ہوگی، لشکر جرار، اور ملحمہ کبریٰ پیش آئے گا۔ یہ باتیں احادیث میں موجود ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ان کا انکار کرے سرے سے، یا ان علامتوں کو نظر انداز کر کے کسی اور کو اس کا مصداق قرار دے، تو وہ راہ حق پر نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے عقائد بھی درست ہونے چاہیے، اور اسی طرح اعمال کی درستگی پر بھی محنت ہونی چاہیے۔ 100% معاشرہ نمازی ہو، 100% روزے دار ہو، 100% صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ معاشرے میں جو خرابیاں در آئی ہیں، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ان پر بند لگایا جائے، ان پر نکیر کی جائے، ان کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے سب سے پہلے مخاطب وہ حضرات ہیں جن کو دینی منصب نصیب ہوا ہے، یعنی علم دین سے وہ وابستہ ہیں، یا مسجد کی امامت سے ان کا تعلق ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو فکر ہونی چاہیے، لیکن علماء اور ائمہ کو اور معاشرے کے بااثر افراد کو اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ دین پر، ایمان پر، اسلام پر قائم رہے۔
جس معاشرے کے علماء اور ائمہ اپنی ذمہ داریاں حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائیں گے، انشاءاللہ اس معاشرے میں دین زندہ رہے گا، دینی اثرات سامنے نظر آئیں گے۔ اور اگر یہ حضرات اس معاملے میں غفلت برتیں گے تو اس کا سیدھا اثر مسلم معاشرے پر پڑتا ہے۔ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، جہاں علماء اور ائمہ فکر مند ہیں وہاں کا ماحول بہتر ہے، اور جہاں ائمہ اور علماء فکر مند نہیں ہیں وہاں کا ماحول خراب در خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داری آپ حضرات کو دی ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے، اور جو بھی صورتیں اصلاح کی حسن تدبیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اپنائی جا سکتی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ خاص طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ ہمارا جانا ہوا مدھیہ پردیش میں، تو وہ علاقہ بالکل جہالت زدہ اور بدعت سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ تو وہاں جس مدرسے میں ہم گئے تو ماشاءاللہ وہاں بچے بھی خوب اور چہل پہل اپنی نظر آ رہی۔ تو جو وہاں مولانا صاحب تھے ذمہ دار، ان سے ہم نے پوچھا کہ اس بالکل اہل حق سے دور دراز علاقے میں آپ نے بڑی چہل پہل کر لی، اور ماشاءاللہ اچھا مدرسہ آپ کا چل رہا ہے، لوگ بھی مانوس نظر آ رہے ہیں، کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ جملہ آج تک ہمیں یاد ہے کہ ہم نے بڑوں کو چھیڑا نہیں اور چھوٹوں کو چھوڑا نہیں۔ بڑوں کو چھیڑا نہیں، بحث بازی نہیں کی کہ تم غلط ہو تم فلاں ہو، مگر بچوں کو چھوڑا نہیں۔ بچوں کو لے آئے کہ جی قرآن پڑھانا ہے، قرآن تو تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، اس میں کیا اختلاف ہے، یہ تم تو پڑھاؤ۔ اب وہ بچے جب بڑے ہو رہے ہیں تو اب ان کا رویہ اپنے بڑوں سے مختلف ہے۔ تو ایسے علاقوں میں الف ہو کر کام نہیں کیا جاتا، بلکہ لچک کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، حسن تدبیر اپنانی پڑتی ہے، تب اس کے نتائج ثمرات سامنے آتے ہیں، اور فوراً نہیں آتے۔ بھئی آپ کو آم چاہیے اور آپ فوراً گٹھلی بو دیں اور چاہیں کل ہی اس میں پھل آ جائے، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے دنیا میں۔ یہاں ہر چیز تدریج ترتیب کے ساتھ ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اپنی محنت جاری رکھیں اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں، انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو آگے، آگے نہیں تو اور آگے اس کے ثمرات اور اثرات ظاہر ہوں گے۔ تو ایسے علاقوں کے اندر جہاں دین سے دوری ہے، جہالت ہے، بدعت ہے، ہمارے اندر اگر کڑھن پیدا ہو جائے اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمت مرداں مدد خدا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو اس وقت جب کہ چھٹی کا دن بھی ہے اور اپنی مصروفیت کا دن بھی ہے اور جمعے کی تیاری کا بھی موقع ہے، تھوڑی دیر کے لیے بلایا گیا تاکہ اپنا سبق دہرایا جائے، یاد دہانی کرائی جائے۔ آدمی جب کسی بات کو زندگی کا مشن بنا لیتا ہے اور اس کو اوڑھ لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے مراحل آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہی فکر پیدا کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عقائد کے اعتبار سے گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو صف اول میں نماز پڑھنے والے، پگڑی باندھنے والے، لمبے کرتے پہننے والے، پنٹے بال رکھنے والے، ہاتھوں میں ہر وقت تسبیح لینے والے، معلوم ہو ابھی جنت سے نکل کے آ رہے ہیں، اور عقیدے بگاڑ رہے ہیں، اور لوگ ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں صحیح بات امت کو بتلانی ہے۔ اگر صحیح بات ذہن میں پڑی رہے گی تو پھر یہ بگاڑنے والے لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے بچوں میں جو تعلیم کی کمی ہے، اسکول جانے والے بچے جو ہیں خاص طور پر، وہ جس ماحول میں وقت گزار رہے ہیں، چھوٹے بچے، اور جو فاسد باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، اس کا حل سوائے مکاتب سے جوڑنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو مکتب سے جوڑا جائے، مکتب کو منظم کیا جائے، پابندی سے چلایا جائے، محنت اس پر کی جائے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعدم آخر دین اسلام سے وابستہ رہنے اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔